ضرورت اس بات کی ہے کہ لو جہاد کی آڑ کے اندر جو قانون پاس کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہندو تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنی ہزار عورتیں ہمارے جو ہے وہ کنٹیکٹ کے اندر ہیں، جلدی ان کو ہم ہندو بنا کر کے انہیں ہم جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ میں نکاح کرنے والے ہیں۔ کئی تنظیموں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان عورت کو کافرہ بنا کر کے اسے اپنے نکاح میں لاتا ہے تو اسے اتنے لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، کیا یہ باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج ہمیں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ میں اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر کے اندر جوان ہونے والی بچیوں کا ہمیں بڑا بھرپور طریقے سے جائزہ لینا ہے۔ آج کئی ایسی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج شدت پسند تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ دے کر کے مسلم عورتوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر کے انہیں مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خاص طور سے کالج کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں، ان کا بالکل سافٹ ٹارگیٹ ہے، وہ انہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں ورگلا دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو کبھی جو ہے وہ لیکچر کا نوٹس دے کر کے انہیں جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے، کبھی دھیرے دھیرے دوستی بڑھائی جاتی ہے، پھر پکنک کے بہانے انہیں گھمانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ شدت پسند تنظیمیں انہیں بڑے بڑے اموال سپلائی کر کے انہیں کافرہ بنانے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور ایسی بھی رپورٹیں سامنے آئیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹیوشن کے اندر پڑھنے والی ہماری جوان لڑکیاں ٹیوشن کے اندر ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں اپنا ایمان کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر اسے مکمل تو نہیں چھیڑا جا سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کبھی بڑے بڑے گفٹ دے کر کے، کبھی بڑے بڑے قیمتی موبائل دے کر کے، کبھی پکنک کے بہانے انہیں گھما کر لے جا کر، کبھی ٹیوشن پڑھانے کے بہانے، اور کبھی کالج کے اندر ان سے دوستی بنا کر کے انہیں اپنا ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ پھر جب شادی کی بات آتی ہے تو پہلے انہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر مذہب بدلنے کے بعد میں اگر وہ لڑکی ان کے ساتھ میں رہ بھی لیتی ہے تو سال دو سال کے بعد میں اسے کنارے کر دیا جاتا ہے۔ اب جو عورت اپنا مذہب چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ میں جو ہے وہ کورٹ میرج کر کے جا چکی ہے، پھر معاشرہ اسے دوبارہ کبھی قبول نہیں کرتا، اس بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور پھر اس کا پورا خاندان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بدنما داغ اپنے چہرے پر لے کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ ایسے حالات ہمارے ساتھ میں پیش آئیں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس وقت میں سب سے بڑی اہم بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی جو لڑکیاں غیروں کا جو ٹارگیٹ بنتی ہیں، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے اندر بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ 20-22 سال تک جو ہے وہ تعلیم کے اندر لگا رہتا ہے، اس کے بعد میں جب تعلیم سے چھٹکارا پاتا ہے تو پھر 3-4 سال جاب کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو والدین کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، اور اس کے بعد میں جب بچے کی عمر 30 سال کی ہو جاتی ہے اور بچہ جب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تب جا کر کے اس کے لیے پھر دلہن کی تلاش شروع ہوتی ہے، اور جب دلہن تلاش کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلہن کو نہیں تلاش کیا جا رہا بلکہ جائز اور مال و دولت کی تلاش جاری ہے، کہاں پہ زیادہ مال مل جائے گا، کہاں پہ بڑا جائز مل جائے گا، اور اسی انتظار کے اندر بچہ غلط راستہ اختیار کر کے نہ جانے کتنی برائیوں کے اندر پھنس چکا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ کبھی ماں باپ کو نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ سے اگر کہا جائے کہ بچے کی شادی کب کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی یہ تو بچہ ہے، اور بچے کا یہ حال ہوتا ہے 15-20 سال کی عمر کے اندر یا تو لڑکا اپنے لیے کوئی گرل فرینڈ بنا چکا ہوتا ہے، اور یا پھر کوئی لڑکی اپنے لیے بوائے فرینڈ چن چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خواہشات کا طوفان جو ہے وہ سیلاب کی طرح ہے، اگر تم اسے اچھا راستہ بنا کر کے نہیں دو گے تو یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا، اور آپ جانتے ہیں پانی کو جب راستہ آپ خود نہیں بنا کے دیتے، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے تو پھر کتنی تباہی آتی ہے۔ اس تباہی کا اندازہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر جھانک کر کے لگا سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی شادی کے انتظار کے اندر جو بڑی لمبی مدت گزاری، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے دانستہ یا نہ دانستہ ایسے جرائم کے اندر اور ایسے گناہوں میں گرفتار ہو گئے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اگر تمہیں دیندار رشتہ مل رہا ہو، اگر اچھے اخلاق والا رشتہ مل رہا ہو، اور پھر
تم شادی میں تاخیر کرو تو پھر ایسا فساد ہوگا, بہت بڑا فتنہ زمین کے اندر پیدا ہوگا. اللہ اکبر. لڑکا اور لڑکی جب ہو گئے مکمل 15 سال کے تو اب شریعت کی نظر کے اندر وہ بالغ ہے, اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ایک فطرت ہے انسان کی, خواہشات کا ایک طوفان ان کے دل کے اندر امڑتا ہے, اور پھر وہ رفتہ رفتہ اگر اس کو صحیح راستہ نہ دیا جائے تو انہیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. لہذا جتنا جلد ہو سکے ہمیں رشتہ کر دینا چاہیے. اور آج جو یہ ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے جس کو میں نے آج کا اپنا عنوان بنایا تھا, اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. اگر ہم نے شادی کے اندر تاخیر کی اپنے بچوں کی تو پھر یہ بھی ایک راستہ نکلے گا کہ غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے ان کے جو نوجوان مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے آج فنڈنگ کے ذریعے میدان میں اترے ہوئے ہیں. آپ کی بچی اگر ان کے ہاتھوں میں پڑ گئی, اور بہت سارے آج تو راستے ہیں, کالج کے اندر ان کے ہاتھوں میں پڑ سکتی ہے, بازاروں میں پڑ سکتی ہے, اور اگر کہیں بھی نہ جائے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آج ایک ایسا راستہ ہے جس راستے سے کتنی جوانیاں تباہ ہو چکی ہیں. لہذا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بڑی سنجیدگی سے ہم غور کریں, اور جہاں تک ہو سکے ہم جلد سے جلد اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کی طرف توجہ دیں تاکہ ایک بڑے عظیم گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اور عزیزان مکرم, آج اس ایشو پر جو ہے وہ غور کرنے کی اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ہم ایسی جگہ ٹیوشن کے لیے نہ بھیجیں جہاں پہ کوئی غیر محرم پڑھاتا ہو, وہ بھی ایک برائی کا راستہ کھلتا ہے. اور اگر ہماری بچی کہیں ٹیوشن جاتی ہے تو اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ غیر لڑکوں سے تو ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی بچی اگر موبائل یوز کرتی ہے تو اس کی موبائل کی بھی نگرانی ہونی چاہیے کہ اس کا کانٹیکٹ کیسے لوگوں سے ہوتا ہے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہے, اور اسی طرح اگر اپنی پڑھائی کے لیے وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہے تو اس کے انٹرنیٹ کی بھی پوری نگرانی ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ طوفان ہے, اگر طوفان کی طرف اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ آبادیوں کو بہا کر کے لے جائے گا اور اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں اور جو آنکڑے آ رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر ان چند مہینوں کے اندر سینکڑوں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے شادی کر چکی ہیں اور اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک مسلمان کا دل اس سے لرز جانا چاہیے کہ ایمان کے بعد میں مرتد ہو جانا اور اپنے ایمان کو ترک کر کے کفر و شرک کے دلدل میں پھنس جانا, اس جرم کے اندر اگر ہماری لاپرواہی ہے تو جتنا گناہ اس لڑکی پر ہے اتنا ہی گناہ ہمارے سر بھی جائے گا. لہذا اس بات کی طرف بھی توجہ دی جائے, اور اس حوالے سے جو بھی آپ تدبیریں کر سکتے ہیں وہ تدبیریں کریں. اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں, اور یہ ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ کے گھر کے اندر ہر چند ہفتوں میں یا چند دنوں کے اندر اسلامی محفل ہو جہاں پر اسلام کی باتیں بیان کی جائے, انہیں دین کو ان کی گھٹی کے اندر پلایا جائے. اسی طریقے سے آج جو اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بندے کو اسلام بیزار کر دینے والی تعلیم ہے. لہذا ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں, انہیں ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھائیں, شریعت کے احکام پڑھائیں, اور ہماری مقدس خواتین کی داستانیں انہیں سنائیں اور وہ کتابیں ان کو لا کر کے دیں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کیسی پاک حیات طیبہ تھی کہ ساری زندگی جن کا آنچل بھی ماہ و مہن نے نہ دیکھا, اور ان کی پاکیزگی کا یہ حال ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو دامن پل صراط سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو, خاتون جنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہونے والی ہے. انہیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت بتائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک باز خاتون جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں خود سورہ نور کو نازل فرما کر کے دی, ان کی سیرت ان کو آپ بتائیں. ہمارے صحابہ کرام کی مقدس ازواج مطہرات اور مقدس صحابیات کی تاریخ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے کیسے کٹھن ماحول میں مشکل حالات میں کیسے اپنے پردوں کی حفاظت کی, کیسے اپنی عزتوں کی حفاظت کی. جب وہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسی مقدس خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتی ہے. وہ لوگ دائیں بائیں جھانک کے دیکھیں جن کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو, جن کے پاس میں کوئی نمونہ نہ ہو, جن کے پاس میں کوئی اجالا نہ ہو, وہ گندگیوں کے ڈھیر میں جا کر کے پڑھیں. لیکن مسلمانوں کے پاس تو اتنا تابناک ماضی موجود ہے اور ہمارا گزرا ہوا ایسا روشن ماضی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ماضی میں جھانک کے دیکھ لے
تو دل کے اندر اجالے پیدا ہو جائیں. اتنے شاندار کریکٹر اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں, اتنے زبردست نمونے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک صحابی یا صحابیہ کی زندگی کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی بدل کر کے رہ جائے. اور سب سے بڑا نمونہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کے اندر عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. اتنا پیارا نمونہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا, اسے کیا ضرورت ہے دنیا کی مادیت کی اور گندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی. ساری گندگیوں سے اجتناب کریں اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں اور ان کی دینی تعلیم کا انتظام اپنے گھر کے اندر کریں, انہیں پردے کی تاکید کریں. آپ کی ذرہ برابر بھی جو آپ لاپرواہی کریں گے وہ کل ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے خسارے کا باعث بن جائے, اور خدا نہ کرے اگر غیر کے ہاتھوں میں آپ کی بچی پڑ گئی اور جیسی رپورٹیں آ رہی ہیں ویسے اگر وہ ارتداد کا شکار ہو گئی تو رب نے فرما دیا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال برباد ہیں. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, اور یہی وہ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا جہنم کی آگ میں جلے؟ اگر آپ نہیں گوارا کرتے تو اس کے لیے پھر انتظام کریں. اللہ رب قدیر اس ارتداد کے فتنے سے ہمیں اور ہماری بچیوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اسلامی تعلیم اور اسلامی ماحول کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.